ناروے یورپ کا ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ اگر آپ کبھی وہاں جائیں تو آپ کو عموماً یہ منظر نظر آئے گا کہ ایک ریسٹورانٹ ہے، ایک عورت اس کے کیش کاؤنٹر پر آتی ہے اور کہتی ہے 5 کافی 1 موتلی، پھر وہ 5 کافیوں کی ادائیگی کرتی ہے اور 4 کپ کافی لے جاتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے اور کہتا ہے 4 لنچ 2 موتلی، وہ 4 لنچ کے لیے ادائیگی کرتا ہے اور دوپہر کے کھانے کے 2 پیکٹ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ 10 کافی 6 موتلی، وہ 10 کے لیے پیسے ادا کرتا ہے، 4 کافی لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھٹے کپڑوں میں ایک بڑا آدمی کاؤنٹر پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی معطلی کافی ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں، اور اسے 1 کپ کافی دے دی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور داڑھی والا اندر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی معطلی لنچ ہے؟ تو کاؤنٹر پر موجود شخص گرم کھانے کا پارسل اور پانی کی ٹھنڈی بوتل دے دیتا ہے، اور یہ سلسلہ دن بھر جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نامعلوم غریب ضرورت مند کی مدد کرنا، اپنی شناخت ظاہر کروائے بغیر اور کسی کا چہرہ بھی جاننے بغیر، یہ ناروے کے شہریوں کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اسی طرح کی اور اچھی روایات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت کیوں نہیں ہے؟ ہم صبح دوپہر شام اگر کسی کی مدد کرنے کا سوچ بھی لیں اور اس کو 500 روپے ایک انویلپ میں دے دیے جائیں تو ہم ساتھ میں 4-5 فوٹو بھی بناتے ہیں اور اس کو فیس بک پر لگاتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے۔ ارے بھائی، تم غریب کی مدد نہیں کر رہے، تم غریب کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہو۔ ارے مسلمانوں، تم سے تو ناروے کے وہ لوگ اچھے ہیں جو شناخت کیے بغیر کہ وہ چائے یا کافی یا لنچ کس کو جا رہا ہے، وہ کھانے والے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے امداد ہوتی ہے اور وہ لوگ اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ کتنا پیارا سسٹم ہے، اور ہم اس سسٹم کے بارے میں آج تک پریشان ہیں کہ ہمارا سسٹم کیسا ہے، اور ہمارا ملک ہے جہاں 1 درجن لوگ ایک مریض کو 1 کیلا دیتے ہیں۔ اس کی تصویر بڑی بے شرمی سے کھینچتے ہیں جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے ڈونر ہوں۔ ایک ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پیسوں سے ہی ہمارے لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں اور تصویر بنا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آٹے کے تھیلوں پر اپنی تصویر بنا کر کس ڈھٹائی سے تقسیم کرتے ہیں، اور غریب بیچارہ آٹا لیتے ہوئے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ میری امداد ہو رہی ہے یا یہ میری تذلیل ہو رہی ہے۔ ہم ایک زندہ قوم کب بنیں گے؟ شاید ہماری زندگی میں تو یہ سب کچھ مشکل لگ رہا ہے، لیکن ہماری کوشش کو کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سب کو مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے پاک پروردگار پاکستان کو ایسے اچھے حکمران عطا فرما کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر پائے۔ آمین۔